روح البیان کے اندر یہ واقعہ حدیث نقل ہے۔ ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ نے شیطان کو حکم دیا، اے شیطان، آج میرے محبوب نبی کریم رحمت عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا شیطان کو کہ اے شیطان، تو نبی پاک کے پاس جائے، جو وہ تجھ سے پوچھے نا اس کا جواب دے۔ شیطان ایک بوڑھے شخص کے شکل میں حضور نبی پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوا، حاضر ہو کر عرض کرتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے نبی، میں شیطان ہوں، اللہ نے مجھے بھیجا ہے کہ میں آپ کے پاس آؤں، آپ مجھ سے جو سوال کریں میں اس کا جواب دوں، اس لیے میں آپ کے پاس آیا۔ تو اللہ کے محبوب نے فرمایا، اے شیطان یہ بتا تیرے دوست کتنے ہیں؟ شیطان کہتا ہے میرے 10 دوست ہیں۔ شیطان کے کتنے دوست ہیں؟ 10۔ اب ہم ذرا غور کریں، کیا ہم شیطان کے دشمن ہیں یا شیطان کے دوست ہیں؟ شیطان کہتا ہے 10 بندے ایسے ہیں جو میرے دوست ہیں۔ سنیے گا وہ کون کون سے۔ نمبر 1، ظالم حاکم، ظلم کرنے والا جو بادشاہ ہے نا، وہ شیطان کا دوست ہے۔ اب ذرا غور کریں۔ دوسرے نمبر پر فرمایا متکبر آدمی، تکبر کرنے والا، اکڑ کر چلنے والا، کسی کو کچھ نہ سمجھنے والا، شیطان کہتا ہے وہ بندہ میرا دوست ہے۔ وہ ادھر کسی کو کہہ دے، وہ کوئی ایک آدھ تھپڑ مار دے، لڑائی ہو جائے، وہ ٹینٹ میں دیکھ لینا، باہر آ سی تیرنا میں علاج کرنا، پستول نکالیں گے اس کو مارنے کے لیے۔ یہ اکڑ کس چیز کی ہے بھائی؟ تکبر۔ یہ تکبر ہے۔ کپڑے پہنیں گے، غریب کو بیچارے کو دیکھیں گے نہیں۔ بارش آ جی ہے، کار کے اندر بیٹھنے والا، اس کو بیچارے کو غریب نظر ہی نہیں آتا، سائیکل والا نظر ہی نہیں آتا، سپیڈ کے ساتھ اس کے سے گزارے گا، سارے چھینٹے اس کے اوپر پڑے ہیں، وہ بیچارہ دھکے گر جاتے ہیں بعض موٹر سائیکل والے۔ کاروں کے اندر بیٹھنے والا بڑا اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھتا ہے، وہ بیچارے موٹر سائیکل والے کو گرا دیتا ہے۔ یہ تکبر کس چیز کا ہے بھائی؟ یہ گاڑی اللہ نے دی، اللہ نے دی ہے، کسی غریب کا لحاظ کریں۔ کئی بیچارے کار والے بہت اچھے ہوتے ہیں، یقین مانے کار کے اندر بیٹھنے والے اچھے ہوتے ہیں، لیکن کئی تکبر کرتے ہیں۔ یہ جو تکبر کرتے ہیں شیطان کے دوست ہیں۔ اور یہ ذہن میں رکھیں، جو شیطان کے دشمن ہیں وہ جنت میں جائیں گے، جو شیطان کے دوست ہیں وہ جہنم میں جائیں گے۔ شیطان نے کہا ہے قرآن پاک کی آیت کا مفہوم ہے، شیطان کہتا ہے جو میرے دوست ہوں گے میں اس کو جہنم میں لے کے جاؤں گا۔ اور تیسرے نمبر پر شیطان کہتا ہے خیانت کرنے والا دولت مند۔ جو خیانت کرنے والا دولت مند جو ہے نا، شیطان کا دوست ہے۔ اللہ نے پیسہ دیے، سب کچھ دیا، پھر بھی ملاوٹ کرتے ہیں، پھر بھی خیانت کرتے ہیں، پھر بھی پیسہ ہڑپ کرتے ہیں، پھر بھی غریبوں کو دھوکہ دیتے ہیں۔ خیانت کرنے والا دولت مند شیطان کہتا ہے میرا دوست ہے۔ اور چوتھے نمبر پر شراب پینے والا شیطان کا دوست ہے۔ شراب پینے والا شیطان کا دوست ہے۔ پانچویں نمبر پر چغل خور، چغلیاں کرنے والا شیطان کا دوست ہے۔ اور چھٹے نمبر پر فرمایا ریاکاری کرنے والا، جو ریاکاری کرتا ہے نا وہ شیطان کا دوست ہے۔ اب دیکھیں بھئی، ریاکاری، دکھاوے کے لیے نماز پڑھنا، لوگوں کو دکھانے کے لیے سب کچھ کرنا، لوگوں کو دکھانے کے لیے صدقہ دینا، لوگوں کو دکھانے کے لیے واہ واہ کروانا، یہ ریاکاری ہے۔ ریاکار شیطان کا دوست ہے یار، ہم ڈریں۔ ساتویں نمبر پر فرمایا سود خور، شیطان کہتا ہے سود خور جو شخص ہے نا وہ میرا دوست ہے، شیطان کہہ رہا ہے۔ اور آٹھویں نمبر پر یتیم کا مال کھانے والا، جو یتیم کا مال کھاتا ہے شیطان کہتا ہے وہ میرا دوست ہے۔ ذرا غور کریں یار، وہ بیچارے کا کوئی والد فوت ہو جاتا ہے، اس کے بعد پیسہ پڑا ہوتا ہے، چاچا ماما تایا لے کے بھاگ جاتے ہیں، کھا جاتے ہیں، تو یتیم کو پوچھتے تک نہیں ہے، اس کی زمینیں اپنے نام کروا لیتے ہیں۔ یتیم کا مال کھانے والا شیطان کا دوست ہے۔ اور 9ویں نمبر پر زکوٰۃ نہ دینے والا شیطان کا دوست ہے۔ کتنے لوگوں پر زکوٰۃ ہوتی ہے، زکوٰۃ نہیں دیتے، یہ شیطان کے دوست ہے۔ اور 10ویں نمبر پر فرمایا لمبی امیدیں رکھنے والا، لمبی آرزو رکھنے والا، یہ شیطان کا دوست ہے۔ اب کسی کو نماز کا کہنا، کسی کو کہے آ یار نیک بن جا، کسی کو کہنا داڑھی رکھ لے، وہ آدھا یار اجی تو بڑا ٹائم ہے، کوئی نوجوان جوانی کوئی سدھارن دے، شادی ہونے وہ شادی بعد رکھ لے سا، یہ لمبی امیدہ رکھنے والا۔ کسی کو کہنا نا او مولوی صاحب نماز پڑھ لے سن، بڑا ٹائم پیا جی، کوئی پتہ نہیں نماز آپ بڑی نماز ڈٹھی ہیں، ٹھیک ہے جی۔ یہ انداز یار، خدا کے بندوں مر جانے ایک دن، ختم ہو جانے اس دنیا سے،
कौन सी उम्मीदें लगा के बैठे हुए हो? लंबी उम्मीदें रखने वाला, आज नहीं कल मैं सही होवे सा, शादी होने वाल दारी रखे सा, शादी होने में फल फिर नेक काम करे सा, मेरा फला काम हो जाए फिर नमाजा पढ़ सा, अजय तो बीमारियां में फल नमाजा पढ़ सा, बड़ी उम्मीदा लगा के हराम कमाते हैं। किसके लिए? कोठियां बनाने के लिए। उम्मीदें क्या हैं? वो सारी जिंदगी ठहरे सो। कितने ऐसे मकान है यार, है कोई उसमें कोई रहने वाला? 60 साल 70 साल जिंदा रहते हैं। उम्मीदें उसकी क्या थी? मैं बहुत कारें लूंगा, मैं घर बनाऊंगा, जमीनें लूंगा, ये करूंगा, नमाज नहीं पढ़ सका। उम्मीदें बड़ी हैं, ये कर लूंगा, वो कर लूंगा, ये कर लूंगा, नमाज नहीं पढ़ सका। उम्मीद बड़ी है, लंबी उम्मीद रखी हुई है, जैसे सारी जिंदगी इधर ही रहना है, नहीं रहना, मर जाना है, चले जाना है इस दुनिया से, खत्म हो जाना है, हमने सांसें टूट जानी है, लोगों ने कफन पहनाकर जनाजा पढ़ के कब्र में दफन कर देना है, कोई यहाँ नहीं रहेगा, खत्म हो जाना है, इस दुनिया से चले जाना है। मेरे प्यारे भाइयों, लंबी उम्मीद ना रखें। नमाज को ये ना कहें फिर पढ़ लूंगा, टाइम मिलेगा वाल पढ़ लूंगा, ना मेरे भाइयों, ना, ये काम ना होना चाहिए। आज है, जिंदगी है, अभी सांस चल रही है, ये सांस है, इसको अल्लाह की राह में झुकाओ, इस पेशानी को सजदे में लेकर अल्लाह के हुजूर झुक जाओ। जिंदगी का कोई पता नहीं रखेगा, कोई पता नहीं चलेगा। वो जो कहते थे हम बादशाह बन गए, हमारी हुकूमत आ जाएगी, हम तहस नहस कर देंगे, आज किधर पड़े हुए हैं? तुम्हें नजर नहीं आते वो लोग जिनके पास लाखों रुपए हैं लेकिन वो जेलों के अंदर पड़े हुए हैं, जिनके पास सब कुछ है आज वो नहीं है, जो बड़े बड़े हुक्मरान, बड़े बड़े लोग रोडों पर घूम रहे हैं। उनकी उम्मीदें ये थी कि हम यहां पर ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, कहां गए भाई? जब बड़े बड़े बादशाह हुक्मरान नहीं बचे, उनकी उम्मीदें खत्म हो गई, हम तो फिर किस काबिल है? हम समझते हैं कि अभी वो बहुत टाइम पड़ा है। भाई कोई टाइम नहीं पड़ा, अभी एक्सीडेंट होएगा, सांस टूटेगा, खत्म हो गए, पता ही नहीं चलेगा। क्या हुआ जी? वो एक्सीडेंट हुआ जी, वफात पा गया। किधर गया भाई? घर बनाना था तूने, भाई तूने तो जमीन लेनी थी, तू तो मर गया, खत्म हो गया, तेरी तो जान खत्म हो गई। लोग पूछते हैं भाई, वो बाप जो अपनी औलाद के लिए हराम कमाता है, अपनी औलाद को हराम खिलाता है, अपनी औलाद को कहता है ठीक है बेटा, बेटी ठीक है, तू फिल्में ड्रामे देखते रही है, तू फला काम करते रहे, कोई नहीं अभी तो टाइम है, तेरी जमानत दे दें, खेदन दे दें, खेड़ते रहे। वही बाप कहने वाला मर जाता है, उसी की औलाद उसके पैसे हड़प कर जाती है, खा जाती है। भाई खत्म हो जाना है। ये मेरे प्यारे भाइयों समझें, मैंने भी चले जाना है, आपने भी चले जाना है। वक्त नहीं बचेगा, सांस नहीं बचेगी जब मौत आएगी। अभी वक्त है, अल्लाह को याद कर लो, यकीन मानो, सजदे में आ जाओ, अल्लाह से, अल्लाह की बारगाह में आ जाओ, अल्लाह को राजी कर लो। दुनिया है, इस दुनिया में धोखा ही धोखा है।